طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ طریق کے معنی آتے راستہ۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، یعنی مصطفیٰ جان رحمت کے بتلائے ہوئے اور چلائے ہوئے راستے کو چھوڑنا ہی بربادی ہے۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ اگر راستہ مصطفیٰ چھوڑ گیا تو چاہے جتنا اقتدار ہو، چاہے جتنی طاقت ہو، وہ بغیر طاقت اور بغیر اقتدار کے ہو جاتا ہے۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، یعنی مصطفیٰ جان رحمت کی رضا حاصل کرنی ہے۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ رحمت پروردگار مصطفیٰ جان رحمت کی رضا میں ہے۔ جیسے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب تمہارا رب تم کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ خدا کی رضا چاہتا ہے دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ تو خدا کی رضا رضا محمد ہے، اور محمد کی رضا ہمارے لیے تلاش کرنا ضروری ہے۔ تو میں نے قرآن مجید کی معروف آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کو آپ روزانہ پڑھتے ہیں، سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ الگ بات ہے، مگر آپ جب نماز پڑھتے ہیں تب یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کس کو یاد نہیں؟ سبھی کو یاد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والضالین تک نماز میں بندہ مومن پڑھتا ہی ہے۔ اسی کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، ساری مخلوق کو سجایا اور ایک راستہ بھی عطا فرما دیا جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے۔ ہدایت کے لیے قرآن کو نازل فرما دیا اور لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اعظام کی جماعت کو نازل فرمایا۔ ان کے زمانے میں ان کے صحابہ بھی اسی روش پر چلتے رہے، ان کے زمانے میں اللہ کے ولی بھی ہوئے، وہ بھی اسی روش پہ چلتے رہے۔ المختصر یہ ہے آقا کریم سب سے اول بھی آخر بھی، رسول معظم ہے، محسن انسانیت ہے، سارے انبیاء کے سردار ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہے، خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو مخلوقات خدا کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام بھی نازل فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ اپنا نبی بھی نازل فرمایا، اپنا رسول بھی نازل فرما دیا۔ اور رسول معظم کی حیات زندگی میں تقریباً 1 لاکھ یا 2,24,000 کم بیش صحابہ اکرام کی جماعت کو بھی چھوڑا۔ صحابی وہ تو اپنے منصب پر تھے، اللہ نے ان کو ولی ہونے کا بھی درجہ عطا فرمایا۔ ولی بولتے ہیں دوست کو، جب ناطہ بہت گہرا ہو جاتا ہے، قربت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو اسی کو دوستانے میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ بھی اپنا دوست بناتا ہے اور بندہ بھی دوست بنانا چاہتا ہے۔ جب دوستی کا رابطہ قائم ہو جاتا ہے تو پھر بندہ نہیں رہتا، وہ خدا پاک کا مقبول بندہ ہو جاتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ ترجمہ سن لے، ہم اللہ تعالیٰ سے روزانہ اس کی بارگاہ میں فریاد کرتے مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اہدنا الصراط المستقیم کے معنی یہ ہے کہ بندہ یہ کہے اے رب ذوالجلال ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ راستے بہت ہیں پر سیدھا راستہ کیا ہے وہی ہم کو دکھا، اس کا مفہوم سمجھے۔ اللہ وہی راستہ دکھا جو تو دکھانا چاہتا ہے، جس پہ تو چلانا چاہتا ہے، جس پر روشنی تو ڈالتا ہے، جس پر تیری عنایتیں ہوتی ہیں، جس پر تیرا کرم ہوتا ہے، جس پر تو ہدایت کے چشمے بہاتا ہے، جس پر تو رحمتوں کی بارشیں نازل فرماتا ہے۔ توجہ مشیت الہی کی جو رحمت توجہی ہوتی ہے اسی پہ ہم کو چلا۔ یہ تو ساری کائنات اللہ کی رحمت کے بادل کے نیچے ہے، اللہ کی تخلیق کردہ ساری کائنات ہے، ان کو ذرے رحمت الہی کے ملتے ہی رہتے، لیکن جس پر مشیت الہی کی توجہ ہو، رحمت الہی خصوصی طور پر برس رہی ہو، یا اللہ وہی ہمیں راستہ بتا۔ تو اللہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ تلاش کرنے کا اور سیدھے راستے پر چلنے کا اور سیدھا راستہ مانگنے کا طریقہ یہ ہے۔ تم ایسے کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا، یہی دعا مانگو، اسی کو تلاش کرو، اسی پر چلتے رہو۔ اب آپ نے کہہ دیا مولا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو آپ کے اندر یہ بھی سوال قائم ہوگا مولا تو نے یہ تو کہا کہ سیدھا راستے پر چلا، اس طریقے سے دعا مانگو، اس طریقے سے فریاد کرو، تو مولا تیرا سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ پہچاننے کی علامت کیا ہے؟ سیدھے راستے پر کیسے چلا جائے اس کی شناخت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے دعا مانگ لی، اب سیدھا راستہ چلا کیسے جاتا ہے یہ میں بتلاتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو نے چاہا ہی تھا، تو نے ارادہ ہی فرمایا تھا، اللہ وہ راستے پر چلا جس پر تو چلانا چاہتا ہے، گمراہی سے بچا، بھٹکے ہوئے راستوں سے بچا، گڈھوں سے ہم کو بچا، نیچے گرنے سے بچا۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو نے یہ دعا کرنے کا طریقہ بتایا، اس طریقے سے ہم مانگ رہے ہیں، سیدھا راستہ بتا دے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہی بہتر جانتا ہے سیدھا راستہ کون سا ہے۔ اب تو نے سیدھا راستہ بھی پیدا فرمایا، سیدھا راستہ بھی بتلایا، سیدھا راستے پر چلنے کی علامتیں بھی بتائیں۔ رب ذوالجلال ہمیں سیدھا راستہ تلاش کرنے کی علامتیں پہچاننے کی ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ رب ذوالجلال تیرا ہی کرم ہو جائے گا تو ہم پر یہ جو ہے تیرا احسان ہوگا۔ اللہ فرماتا سیدھا راستہ مانگ لیا تو سیدھا راستہ پہچاننے کی علامت یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے میرے بندوں سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے زمین پر جن پر تیرے رب کا انعام ہوا ہے، جن پر تیرے رب کا کرم ہوا ہے، جن پر تیرے رب کا فضل ہوا ہے۔ اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہم فریاد رکھتے ہیں مولا رب ذوالجلال تو نے صرف اتنا ہی کہا ہے انعام جن پر ہوا، کرم جن پر ہوا، جن پر رحمت کی بارشیں نازل ہوئی، جس پر ہدایت کے چشمے بہائے گئے ان کا راستہ سیدھا ہے۔ اب رحمت کی دریے کس پر بہائے گئے، کس پر ہدایت کے چشمے بہائے گئے، کس پر انعام و اکرام ہوا ہے وہ بھی ہم کو بتا دے۔ مخلوقات خدا بہت زیادہ ہے، ہمیں پتہ نہیں کس کس کو تلاش کرے کس کس کو چھوڑ دے، لیکن تو ہی بتلا دے گا تو ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو رب ذوالجلال 5ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے انعام جن پر خدا کا ہوا، کرم جن پر خدا کا ہوا، سیدھی راہ جن کو دکھلا دی گئی وہ کبھی نہیں بھٹکے ہیں، اگر بھٹکنے کی طرف چلی بھی گئے ہیں تو اللہ نے ان کو بچا دیا ہے، انہیں سیدھی راہ پر ہی رکھا ہے۔ اب رب سے دعا کرتے مولا بتلا دے وہ لوگ کون ہیں جو زمین پر تو نے نازل فرمائے اور کبھی وہ گمراہی کے راستے
راستے پر نہیں گئے بلکہ تیری راہ پر چلے، تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلے، تیرے ہی دیے ہوئے انعامات پر چلتے رہے، تو رب ذوالجلال 5ویں پارے میں قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل فرماتا ہے اور اللہ فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اے میرے بندو، انعام جن پر ہوا، کرم جن پر ہوا، بارش رحمت جن پر ہوئی، رحمت کے ذریعے جس پر بہائے گئے، ہدایت کے چشمے جن کو دیے گئے، جنہیں ہدایت کا سرمایہ بنایا گیا، وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ اولئک الذین، وہ لوگ یہ ہیں انعم اللہ، جن پر اللہ کا انعام ہوا، جن پر اللہ کی رحمتیں ہوئی، جن پر اللہ کی رحمتوں کی بارشیں ہوئی، جن کو صرف ہدایت کا ہی چشمہ بنایا گیا، جنہیں صرف ہی ہدایت کے لیے ہی دنیا میں بھیجا گیا۔ انعام اللہ، اللہ کا جن پر انعام ہوا وہ کون کون ہے؟ من النبیین، وہ انبیاء اکرام کی جماعت ہے، وہ صادقین اور سچے لوگ صحابہ کی جماعت ہے، اور شہداء اور شہداء عظام کی جماعت ہے، جنہوں نے دین کے لیے اپنی گردنیں کٹا دی ہے، جنہوں نے دین کے لیے اپنی قربانیاں دے دی ہے، جنہوں نے دین کے لیے اپنے بچوں کی قربانیاں دی ہے، جنہوں نے دین کے لیے اپنے مال کو قربان کر دیا، جنہوں نے اپنے دین کے لیے انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا دوسرے وطن میں ہجرت کر لی، جنہوں نے اپنے دین کے لیے سب گر برداشت کیا لیکن سچائی پہ اٹل رہے، وہ صادقین، وہ صحابہ کی جماعت، وہ صالح، وہ شہداء اور وہ شہداء کی جماعت ہے، وہ چاہے شہداء جنگ احد میں ہو، چاہے شہداء جنگ احد میں ہو، چاہے وہ شہداء جنگ حنین میں ہو، چاہے وہ شہداء جنگ بدر میں ہو، یعنی حضور کے زمانے میں جتنے بھی صحابہ اکرام اور حضور کے چاہنے والے حضور کے دین پر مال و جان قربان کر رہے تھے، وہی شہداء کی جماعت ہے، وہ سیدھے راہ پر ہے، وہ صالحین اور نیک لوگ، نیک مومن جو اللہ کے دوست ہیں، وہی سیدھی راہ پر ہے، وہی سیدھی راہ پر ہے۔ اللہ نے ترتیب کتنی اچھی باندھی ہے۔ انعام کن پر ہوا؟ پہلا گروپ سمجھ لینا، ارے ڈگریاں الگ الگ ہے نا، ایک دوسرے سے اوپر تھوڑے ہی جائے گا، دیکھیں ڈگریاں الگ الگ ہیں، نبیین سے بڑا کبھی صحابی نہیں ہوتا، دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا، اور یہ بھی ایک فرق پیدا کر لے، حضور سے بڑا کوئی نبی نہیں، ہمارے نبی سے بڑا، سب سے اعلیٰ وہ والا، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، تو نبی سے بڑا، ہمارے آقا سے بڑا کوئی نہیں، لیکن اللہ نے سب کو مرتبے اور فضائل اپنی اپنی جگہ دے رکھے۔ تو نبیین کی جماعت، نبیین کا کام کیا تھا اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، سیدھی راہ پر چلانا، سیدھا راستہ بتلانا، یہ انبیاء اکرام کی جماعت تھی۔ اور پھر ہے وہ صدیقین، انہی کے زمانے میں وہی سچائی پہ چلنے والے، مفسرین فرماتے ہیں صدیقین سے مراد صحابہ کی جماعت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ کو قریب نہیں لائے، سچائی پہ اٹل رہے۔ جب سچائی ان کے سامنے رکھی گئی، حضور نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ جب اللہ کے رسول نے کہا تو جو صحابہ اس زمانے میں، جو زمانے جاہلیت میں تھے، جن کے پاس ایمان نہیں آیا تھا، حضور کی دعوت سنتے جاتے اور سچائی کو قبول کرتے جاتے، یہی وہ صدیقین ہیں جنہوں نے سچائی کو قبول بھی کیا اور سچائی کی تعلیمات بھی دی۔ وہ صحابہ کی جماعت، تو پہلی جماعت انبیاء اکرام کی ہے، ان کے راستے کو نہیں چھوڑنا ہے، ان کو بھی ماننا ہے، ان کی تعلیمات کو بھی ماننا ہے۔ اور وہ صدیقین یعنی صحابہ اکرام کو بھی ماننا ہے اور صحابہ کی تعلیمات کو بھی ماننا ہے۔ اور وہ شہداء، یہاں شہداء اعظام کی جماعت ہے، پہلے نمبر پر نبیین کی جماعت، اور ان پہ فضائل اور ڈگریاں الگ الگ ہیں، ان کو ان کی جگہ پہ رکھا جائے گا۔ اور صدیقین میں صحابہ کی جماعت ہے، اس میں بھی حضرت ابو بکر صدیق تمام صحابہ میں افضل ترین شخص ہے، جو اللہ کے رسول کے بہت قریبی ہے، خلیفہ اول بھی ہے، افضلیت مصطفیٰ جان رحمت کے بعد کائنات میں حضرت ابو بکر صدیق سے بڑا افضلیت میں کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا نام خطبے میں بھی پہلے ہی نمبر پہ پڑھا جاتا ہے، ابھی میں تھوڑی دیر کے بعد پڑھوں گا، ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب کا میں پڑھتا ہوں، پھر عثمان غنی کا پڑھتا ہوں، پھر علی کا پڑھتا ہوں، پھر حسن حسین کا پڑھتا
پڑھتا ہو، پھر حضرت فاطمہ کا پڑھتا ہو، پھر حضرت عباس کا پڑھتا ہو، پھر حضرت حمزہ کا پڑھتا ہو، پھر تمام تابعین کو پڑھتا ہو، پھر جتنی بھی دنیا میں صالحین اولیاء اعظام کی جماعت ہے ان کا بھی نام لیتا ہوں۔ یہ خطبے میں سب پڑھا جاتا ہے، توجہ کے ساتھ سنا کرے۔ اب دیکھیں صدیقین کی جماعت انبیاء اکرام کے بعد جماعت ہے، اور یہ شہداء کی جماعت ہے۔ یہ شہداء کی جماعت وہی ہے جو دین کے لیے اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، چاہے مال سے ہو، چاہے جان سے ہو، چاہے وطن چھوڑ کے ہو، اور چاہے گھر میں بیٹھ کے ہو، چاہے شہر میں رہ کر کے ہو، بہرحال دین کے لیے جو قربانیاں دے رہا ہے وہی شہداء کی جماعت میں شامل ہو جائے گا۔ کوئی شرعی شہید ہوتا ہے، کوئی حکم شہید ہوتا ہے، یعنی ایک وہ ہے جو دین کے لیے گردن کٹا دے، وہ شرعی شہید ہے، اور جو دین پر چلتا رہے اور دین کی تعلیم دیتا رہے اور اسی اپنا میں انتقال کر جائے وہ شہید کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو کتنے ہو گئے؟ انعام والی جماعت کون کون سی؟ نبیین، انبیاء کی جماعت، صحابہ کی۔ تیسرے نمبر پر شہداء، کون؟ ارے اتنا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اتنا سمجھ لو، کربلا والے، کربلا والے۔ اب چوتھے نمبر پہ ہے صالحین۔ اب کلام جو ہوگا صالحین پہ کرنا ہے مجھے۔ انبیاء اکرام کی جماعت تو آئے گی نہیں، انبیاء اکرام کی جماعت تو گزر گئی، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ جب حضور تھے تو ان پر جو ایمان لا رہے تھے وہ صحابی ہو رہے تھے، حضور کا وصال فرمانے کے بعد اب کوئی صحابی نہیں ہوگا، صحابی ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا، اب صحابہ کی جماعت بھی نہیں۔ والشہداء، جتنے غزوات میں حضور نے شرکت کی وہ غزوات اب نہیں ہوں گے، ہوں گے کیا؟ نہیں ہوں گے۔ تو شہداء کی جماعت جو حضور کے زمانے میں تھی وہ بھی نہیں، صحابہ کی جماعت جو حضور کے زمانے میں تھی وہ اب نہیں، نبیین کا نزول جو پہلے تھا حضور سے پہلے وہ اب نہیں۔ تو پتا کیا چلا کہ تین جماعتوں کا وجود اب نہیں ہوگا، صرف ان کی تعلیمات رہے گی۔ انبیاء کا وجود روحانی طور پر ہوگا، جسمانی طور پر اب نہیں۔ نزول جو جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد دیگر کا کیا اب ایسا نہیں، وہ بند ہے، صرف تعلیم جاری ہے، تینوں بند۔ والصالحین، اور کون ہے؟ اللہ کی راہ کو بتلانے والے صالحین کی جماعت۔ صالح کے معنی آتے ہیں نیک، صالح کے معنی، اور صالحین بہت زیادہ نیک، یعنی نیک لوگوں کی جماعت۔ اس کا ترجمہ اور آسان سمجھ لے، مومنین کی جماعت، ایمان والوں کی جماعت۔ ایمان والوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ڈگریاں رکھی ہیں، جیسے نبیوں میں ڈگری ہیں، جیسے صحابہ میں ڈگری افضلیت کے طریقے سے، عقیدے کے اعتبار سے تو ایک ہی، لیکن افضلیت کے اعتبار سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی ڈگریاں رکھی جو حضور نے بتلائی ہے اور قرآن میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ ایسے ہی شہداء میں بھی، شہداء کی جماعت میں بھی بہت ساری جماعتیں ہوئی ہیں، بدر والے ہیں، احد والے ہیں، خندق والے ہیں، جنگ حنین والے ہیں، کربلا والے ہیں۔ ان میں کون افضل رہے گا؟ ارے جس نے رسول اللہ کے دین کے لیے پہلے قربانی دی ہوگی وہی تو سب سے افضل ہوگا۔ افضلیت کے اعتبار سے الصالحین کی جماعت ہے، نیک لوگوں کی جماعت ہے، اہل ایمان کی جماعت ہے، یہاں مومنین کی جماعت ہے، الصالحین کی جماعت۔ اب دیکھیں انبیاء کی جماعت اب نازل نہیں، صحابہ کی جماعت اب نزول، صحابہ کی جماعت کا وجود اب نہیں رہے گا، اب جیسے شہداء کی جماعت کا وجود اب ویسا نہیں رہے گا۔ صالحین کی جماعت کل بھی تھی اور آج بھی رہے گی اور قیامت تک وجود میں رہے گی۔ صالحین کی جماعت کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کی جماعت انبیاء اکرام کی وارث ہے۔ علماء کی جماعت یا بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء تھے ان کی طرح میری امت میں علماء ہوں گے۔ اب علماء کی ڈگریاں الگ ہیں اور صالحین نیک لوگوں کی ڈگریاں الگ ہیں۔ اور یاد رکھو اللہ کا دوست جو ہوتا ہے، اللہ کا ولی جو ہوتا ہے، بغیر علم مصطفیٰ کے نہیں ہو سکتا۔ جب تک مصطفیٰ کے علم کا عالم نہ بن جائے جب تک ولی ہو نہیں سکتا۔ اگر ولی ہوگا بھی بغیر علم کے تو وہ ولی مجذوب ہوگا، یا
یعنی صرف اللہ ہی اللہ کرتا رہے گا، نماز نہیں پڑھتا دکھے گا، جنگلوں میں اللہ اللہ کرے گا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں دکھے گا، دریا کے کنارے بیٹھ کے اللہ اللہ کرے گا، یعنی حالات زندگی دیکھ کے ہمیں لگے گا یہ پاگل ہے، لیکن وہ پاگل نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کا مجسمہ اپنے لیے بنا دیا ہے، اس کا جو مجسمہ ہے وہ اپنے لیے بنا دیا ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا، اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، مجھ سے ڈرنے والی جماعت علماء ربانیین کی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء کی جماعت رب سے ڈرنے والی ہے۔ اب علماء میں سب نہیں شمار ہوں گے جو قرآن بیان کر رہا ہے، اس میں سب شمار نہیں ہوتے، اس میں وہی شمار ہوں گے جو اللہ سے واقعی ڈرنے والے ہوں گے، اس میں وہی شمار ہوں گے۔ علماء میں بہت ہوتے ہیں اور مولانا میں بہت ہوتے ہیں، ایک مولانا ہوتے ہیں ایک مالانا ہوتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ مولانا بھی ہوتے ہیں اور مالانا، تو یہاں مال آنے والے نہیں ہیں، کون سے والے؟ مولانا۔ مولانا کے معنی ولی کے معنی دوست آتے، یہ ولی سے ہی مولانا بنا ہے، 10ویں پارے میں اس کا ذکر ہے، اور حقیقی مولانا جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہمارا مولانا کون ہے حقیقی؟ جو مدد فرماتا ہے، جو ہمارا دوست ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ وہ کس کی ذات ہے؟ اور مولانا کے معنی بھی مدد کے ہی آتے ہیں بھائی، کائے کیا آتے ہیں؟ مدد کے، یعنی دینے والا۔ اب وہ کیا دے گا؟ مصطفیٰ کا علم برسائے گا، دین کو پہنچائے گا، تو مولانا کے معنی دینے والا۔ اور مالانا، یہ مالانا دوسرا ہے، اور مولانا یہ الگ ہے۔ جو قرآن جس کی ترجمانی کر رہا ہے وہ مولانا ہے، اور قرآن جس کو دور رکھ رہا ہے وہ مال آنا ہے۔ تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے علماء کی جماعت ہے۔ ایک جگہ قرآن میں کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ولی کے معنی آتے ہیں دوست کے، یعنی قریبی کے، یعنی قریبی کے، اور دوست کے، پیارے کے، شفیق کے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو ولی ہوتا ہے، جو دوست ہوتا ہے، جو اس کی دین پر چلنے والا ہوتا ہے، جو اس کی رضا کے لیے زندگی گزارتا ہے، جو اسی کے لیے اپنا وقت دیتا ہے، نمازیں کبھی نہیں چھوڑتا، سنت رسول کبھی نہیں چھوڑتا، شریعت کے خلاف کبھی زندگی میں نہیں چلتا، اپنی زبان سے بھی کیسے الفاظ نہیں بولے گا، بلکہ وہ اللہ کا ہی ولی ہوگا، اللہ ہی کا دوست ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ یا تو اللہ کے کلام پر چلتا رہے گا یا رسول اللہ کی حدیثوں پر چلتا رہے گا، اور لوگوں میں بھی حسن اخلاق کا پیغام دیتا چلا جائے گا، محبت کا چراغ روشن کرے گا۔ اگر کہیں خرافات ہوگی انتشار سے بچتا چلا جائے گا یا بچاتا ہوا چلا جائے گا، پوری قوم کو ایک جگہ جمع کرتا چلا جائے گا، اور منبر رسول پہ کھڑے ہو کے وہ قرآن و سنت کو وضاحت کے ساتھ پیش کرتا چلا جائے گا، یعنی ہمیشہ وہ دین پر ہی قائم رہے گا۔ یہ اللہ کے دوست ہونے کی علامت ہے، اور حال یہ ہوگا کبھی دنیا سے نہیں ڈرے گا، کبھی دنیا والوں سے نہیں ڈرے گا، کبھی رنج نہیں کرے گا، کبھی خوف نہیں کرے گا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ پہچان یہ ہے ہمیشہ وہ اللہ کا ولی اللہ سے ڈرتا رہے گا، پرہیزگاری کرتا رہے گا۔ جب یہ ولی بن جائے گا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ ایسے لوگوں کو بشارت دنیا اور آخرت کی دے دیتا ہے، دنیا کی بھی بشارت مل جاتی ہے اور آخرت کی بھی بشارت مل جاتی ہے۔ ارے ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے؟ تو صالحین کی جماعت یہ ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ اونچا بول دو، صالحین کی جماعت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جب قیامت برپا ہو جائے گی تو ختم ہو جائے گی، اور قیامت تم پر نہیں آئے گی، قیامت جو ہے جو ایمان والے نہیں ہوں گے انہیں پر ہی آ گئی، تم کو تو اٹھا لیا جائے گا۔ آپ کتنے دن کے مہمان ہیں؟ آپ دیکھیں گے، آگاہ کا سفر ہے، اللہ سب کی عمروں کو بڑھا دے۔
سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ صالحین، صالحین کی جماعت ہے، اور یاد رکھو صالحین میں بھی ڈگریاں ہیں۔ اب علم مصطفیٰ کے بھی، علم مصطفیٰ جان رحمت کا علم رکھنے والے بھی ڈگریاں رکھتے ہیں۔ قرآن کو جو یاد کر لے اور سینے میں بسا لے اس کو علماء ربانیین حافظ قرآن بولتے ہیں۔ جو قرآن کو اچھے انداز سے اور مخارج اور ترتیل کے ساتھ پڑھ دے اس کو قاری قرآن بولتے ہیں، اور جو عربی متن کو سمجھ لے اور سمجھا دے اس کو مولانا صاحب بولتے ہیں، اور جو قرآن و سنت کا ترجمہ اس کی تفسیر بتا دے اس کو عالم دین بولتے ہیں، اور جو احکام شرع صحیح سے پیش کر دے اس کو فاضل دین مصطفیٰ بولتے ہیں، اور جو احکام شرع اس افتاح پہ بیٹھ کر کے اور قرآن و سنت کی روشنی میں دین اسلام کو پیش کرتا چلا جائے اس کو مفتیان اسلام بولتے ہیں۔ اور اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جو دوست ہوتے ہیں یہ ڈگریوں میں پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جو راتوں دن کتاب اسلام کی پڑھتے ہیں وہ کبھی ادیب بن جاتا ہے، کوئی محقق بن جاتا ہے، کوئی محدث بن جاتا ہے۔ حال یہ ہوتا ہے جب ڈگریاں پڑھتی چلی جاتی ہے تو یہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کا ولی ہوتا ہے تو کوئی عبد القادر جیلانی بن جاتا ہے، جب کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے تو خواجہ غریب نواز بن جاتا ہے، جب کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے تو محبوب الہی بن جاتا ہے، جب اللہ کا ولی ہوتا ہے علاؤالدین صابر کلری بن جاتا ہے، جب کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے تو تاج الدین ناگپوری بن جاتا ہے، جب کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے تو حاجی علی ممبئی بن جاتا ہے، جب اللہ کا ولی ہوتا ہے مخدوم علی ماہینی بن جاتا ہے، جب کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے تو حضرت موسیٰ قادری بن جاتا ہے، جب کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے حاجی عبد الرحمان اور سیلانی سرکار بن جاتا ہے۔ حال یہ ہوتا ہے جب علم دین مصطفیٰ اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے اللہ ولیت کا درجہ اتنا ہی بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ بڑھتا کہ نہیں بڑھتا؟ جڑ کیا ہے؟ علم دین مصطفیٰ۔ جڑ کیا ہے؟ ارے ولی کوئی بھی بن سکتا ہے یار، راستہ تو اپناؤ۔ ولی تو آپ بھی بن سکتے ہیں، دوست تو بننا ہے اللہ کا۔ جب اس کو دوستی قبول ہو جائے گی تو تمہیں عام نہیں رکھے گا، خاص بنا دے گا، وہ خاص بنا دے گا۔ وَيَقُولُ، حدیث پاک میں نے پڑھی تھی مسلم شریف کی پچھلے جمعے میں، اللہ تعالیٰ اس کی مقبولیت کو زمین پہ رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے ولی ہونے کی پہچان ہوتی ہے، اس کی مقبولیت کہاں رکھ دیتا ہے؟ زمین پہ رکھ دیتا ہے۔ تم چرچا کرو یا مت کرو اس کا چرچا ہوتا ہی رہتا ہے۔ میں تبھی تو بولتا ہوں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ کچھ نے بغداد دیکھا ہوگا، بہت نے نہیں دیکھا، لیکن ان کی مقبولیت دل میں کیوں ہے؟ حدیث کی ترجمانی میں نے کی تھی، ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو دوست بنا لیتا ہے اور بندہ اس کے لیے محبت کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے نا اللہ کے لیے، تو جبرائیل کو حکم دیتا ہے جبریل جاؤ آسمانوں میں، آسمان ہو گئے جاؤ زمینوں میں، اور جا کے کہہ دو زمین و آسمان والوں سے فلاں بندہ مجھ سے محبت کر رہا ہے، میرے لیے زندگی گزار رہا ہے، سب سے کہو اس کے لیے اپنے دلوں میں محبت رکھو۔ اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ اور میں ایک بات بتا دوں، جڑ ہے بلندی کی علم دین، علم دین ہے تو بلندی ملے گی۔ علم دین اگر اس پر آپ نہیں چلتے رہے، پروان نہیں چڑھتے رہے تو جہاں تھے وہیں رہو گے، جہاں تھے وہیں رہو گے۔ لیکن کوشش کیا کرو عبادتوں میں بڑھاوا کرا کرو، عبادت بڑھایا کرو۔ نماز پنجگانہ ہو رہی ہے تہجد پڑھو، تہجد ہو رہی ہے تو اشراق بھی پڑھو، اشراق ہو رہی ہے چاشت پڑھو، وظائف کرو، نفلی عبادات کرو، قرآن کی تلاوتیں کرو، گھر میں گاہے بگاہے محفلیں ذکر الہی کی کرو، کونا پکڑ کے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ خالی ٹائم ملے کام کاج سے تو اللہ کی عبادت میں اضافہ پیدا کرو۔ سمجھ رہے نا؟ علم البیان مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، صفحہ نمبر 827 ہے، حدیث نمبر 6661 ہے۔ حدیث پاک میں آیا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال، میں یہ الفاظ بول کے اگلے جمعے کے لیے گفتگو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کے اندر ہے، حدیث نمبر ہے 6661، صفحہ نمبر ہے 827۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں آقا کریم کا ارشاد گرامی ہے،
کیا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا ان یرفع العلم واشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویثبت الجہل ویشرب الخمر ویظہر الزنا۔ آقا نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بڑی نشانیاں ہوں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ علم دین مصطفیٰ لوگوں کے دلوں سے نکلتا جائے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہوگی ان یرفع العلم، علم دین مصطفیٰ اٹھتا چلا جائے گا، لوگوں کا بھروسہ ختم ہوگا۔ وَيَثْبُتَ الْجَهْلَ، اور لا علمی کثرت سے بڑھتی چلی جائے گی۔ وَيُشْرَبُ الْخَمْرَ، شراب نوشی عام ہو جائے گی۔ وَيَظْهَرَ الزِّنَا، اور لوگ زنا کرنا کھلم کھلا کر دیں گے۔ اس حدیث پاک کے الفاظ بالکل واضح ہیں۔ آج وہ سب علامتیں ہماری تمہاری نظروں کے سامنے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی یہ ہے علم دین مصطفیٰ سینوں سے نکلتا جائے گا۔ اور جہالت یہ علماء عالم علم دین مصطفیٰ کے اوپر حاوی ہو جائے گی، شراب عام ہو جائے گی اور زنا کھلم کھلا ہونے لگے گا۔ واشراط الساعۃ، یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اور یہ اس تعلق سے میں نے 15 حدیثیں مسلم شریف کے اندر پڑھ کے سینے میں بٹھائی ہیں۔ صفحہ نمبر 827 سے لے کر آگے پڑھتے چلے جائیے۔ امام مسلم نے 15 حدیثیں جمع کر کے مسلم شریف کے اندر نوٹ فرما دی۔ جب مصطفیٰ جان رحمت کا علم اٹھنے لگے گا تو سمجھ لینا قیامت بالکل قریب آ گئی ہے۔ تو ضروری ہے پہلے علم دین مصطفیٰ کو پھیلایا جائے، سینوں سے لگایا جائے۔ علم دین مصطفیٰ آئے گا تو لا علمی ختم ہوگی، شراب نوشی بھی ختم ہوگی اور زنا بھی ختم ہو جائے گا۔ تو جڑی ہی ختم ہو جائے گی تو برائیاں تو خود بخود سماج میں آنے لگیں گی۔ تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں قیامت کی نشانیوں کے ہی تعلق سے میں کلام کرنے کی کوشش کروں گا۔